صبح کو 70,000 فرشتے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گنبد خضرا میں زیارت کرنے آتے ہیں، درود پاک پڑھ کے چلے جاتے ہیں۔ شام کو 70,000 فرشتے آتے ہیں، درود پاک پڑھ کے چلے جاتے ہیں۔ ذرا اندازہ لگائیے، درود پاک پڑھ کر کے چلے جاتے ہیں، یعنی کہ فرشتوں کے لیے، یعنی قیامت تک جو فرشتہ ایک بار آ جائے گا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مزار شریف میں، اس کو دوبارہ آنے کی اجازت نہیں دی جائے گی، اس لیے کہ فرشتے بے شمار ہیں۔ اگر بار بار ان کو اجازت دی جائے گی تو بہت سارے فرشتے رہ جائیں گے۔ اللہ اکبر! اس لیے 70,000 صبح کو آتے ہیں، 70,000 شام کو آتے ہیں۔ میرے نبی کا در ایسا در ہے، قسم خدا کی، فرشتوں کو ایک بار موقع ہے اور انسانوں پہ یہ کرم فرمایا ان کو جو ہے زندگی میں کئی بار موقع ہے۔ اعلی حضرت نے فرمایا 70,000 صبح ہے، 70,000 شام ہے، یوں بندگی یہ زلف و رخ 8 پہر کی ہے۔ یہ میرے گنبد خضرا یعنی ان کی شان ہے۔ گنبد خضرا کا کیا اعلیٰ مقام ہے، ہم کیا بیان کر پائیں گے؟ ہم تو ان کی تعریف کر کر کے، مدینہ طیبہ کی تعریف کر کر کے ہم اپنی تعریف کر لیتے ہیں، ہم اپنا مقام بڑھا لیتے ہیں۔ قسم خدا کی، ان کی محفلیں ہم سجاتے ہیں اپنی عزتوں کے لیے، شہرتیں پاتے ہیں ان کے نام سے، رزق پاتے ہیں ان کے وسیلے سے، دولت پاتے ہیں ان کے وسیلے سے، تو پھر جو ہے ہمیں ان کے طریقے پر بھی زور سے بولو چلنا پڑے گا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، لیکن مدینہ شریف تو جا رہے ہو، مدینہ شریف تو جا رہے ہو، بہت اچھی بات ہے، جانا چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالی توفیق دے تو ایک عمرہ بھی اگر کر لیا ہے تو پھر انسان دوسرا عمرہ کر لے۔ بولو سبحان اللہ۔ حضور نے فرمایا کہ عمرہ کرنے کے بعد دوسرا عمرہ جلدی جلدی کر لیا کرو، اس لیے کہ ایک عمرے سے دوسرے عمرے کے درمیان جو گناہ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو مٹا دیتا ہے۔ اور میں نے تو یہ دیکھا ہے جو مدینہ شریف ایک بار چلا جاتا ہے، جو حج کر لیتا ہے، قسم خدا کی وہ غریب نہیں رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر فضل و کرم نازل فرما دیتا ہے، اس کے لیے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ ارے جو اللہ تعالیٰ کے یہاں پر مہمان بن کے جائے گا اس کے اوپر تو خاص فضل و کرم ہو ہی جائے گا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت میں فرمایا ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لہا، اللہ تعالیٰ جس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے اس کو دنیا میں کوئی بند نہیں کر سکتا ہے۔ وما یمسک فلا مرسل لہ من بعدہ، جس کے لیے وہ رحمت، رزق، علم، دولت کے دروازے بند کر دیں اس کو کوئی کھول نہیں سکتا ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ اللہ اکبر۔ لیکن ذرا دیکھو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مدینہ شریف میں بہت سے لوگ جاتے ہیں، لیکن آج عمرے ہو گئی، عمرے انسان نکل گیا اور اس کے پیر جو ہیں قبرستان میں لٹک رہے ہیں، اس سے کہہ دیا جائے یار میاں حج کر لو، یار تمہارے پر حج فرض ہے، حج کر لو۔ وہ کہتا ہے یار ابھی کہاں حج کر رہے ہوں، مجھے بچوں کی شادیاں کرنی ہے، مجھے مکانیات بنانا ہے، مجھے بہت سارے کام ہیں۔ اللہ ایسے ایسے بہانے بناتا ہے۔ میرے بھائی جس جگہ سے تو بہانے بنا رہا ہے اس جگہ پہ اگر تو چلا جائے گا تو تیرے سارے زندگی کے مسائل حل ہو جائیں گے۔ حج فرض ہے، حج میں تاخیر کر رہا ہے، زکوٰۃ فرض ہے، زکوٰۃ نہیں نکال رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ کہنا چاہتا ہوں، نبی نے فرمایا جو انسان طاقت کے باوجود حج نہیں کرے گا وہ یہودی بن کے مرے یا نصرانی بن کے مرے، اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ یہودی بن کے مرے یا نصرانی بن کے مرے، اللہ کو اس کی کوئی پرواہ بولو نہیں ہے۔ میرے بھائیو اعمال کا دار و مدار ایمان پہ ہے، انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار خاتمے کے ذریعے سے ہے۔ جتنا اچھا خاتمہ ہوگا اتنے ہی اعمال قبول ہو جائیں گے۔ میرے بھائیو آپ کو بتانا چاہتا ہوں میں، اللہ اکبر کبیرہ، آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، نمازیں بے شک پوری زندگی پڑھی ہیں، روزے آپ نے رکھے ہیں، زکوٰۃ بھی نکالی ہے، لیکن بتاؤ ذرا اگر ایمان پہ خاتمہ نہیں ہوا پھر ہمیشہ کے لیے جہنم میں جانا پڑے گا، ہمیشہ کے لیے جو ہے اربوں سال خربوں سال جہنم میں رہنا پڑے گا۔ ایمان پہ خاتمہ اصل ہے۔ اور نبی نے کیا فرمایا، جس کے اوپر حج فرض ہو اور وہ حج نہ کرے تو وہ یہودی بن کے مر سکتا ہے، وہ نصرانی بن کے مر سکتا ہے۔ اس لیے اگر دنیا سے ایمان لے کر جانا چاہتے ہو تو اللہ کے حبیب نے فرمایا حج اگر فرض ہے تاخیر مت کرو، حج کو ادا کر لو۔ حج کو کیا کر لو، زور سے بولو، ادا، تاخیر مت کرو حج میں۔ اعمال کا دار و مدار سمجھ رہے ہیں میری بات، یہ چیزیں سمجھنے کی ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرامین پہ ہمیں عمل کرنا پڑے گا۔
ان سے محبت ہمیں کرنی پڑے گی. یعنی کہ مدینہ شریف انسان جا رہا ہے اور مکہ شریف کعبۃ اللہ کا دیدار کرنے کے لیے جا رہا ہے، لیکن بھائیوں سے ناراضگیاں ہیں. بات سمجھ رہے ہیں؟ دوسرے کا حق کھایا ہوا بیٹھا ہے، اور جو ہے معاذ اللہ رب العالمین کسی کی مینڈ کاٹنے میں لگا ہوا ہے. اندازہ لگاؤ کہ ہم سچے عاشق رسول ہیں، کہ ہم سچے غلام خواجہ ہیں، کہ ہم غلام صابر پاک ہیں. اللہ اکبر. یعنی کہ ہم نعرہ تو بڑا زوردار لگاتے ہیں غوث اعظم کا دامن نہیں چھوڑیں گے. ہم جو ہے نعرہ تو بڑا زوردار لگاتے ہیں خواجہ صاحب کا دامن نہیں چھوڑیں گے. تم نے خواجہ صاحب کی سیرت کو نہیں پڑھا ہے، تم نے رسول اعظم کی سیرت کو نہیں پڑھا ہے. مدینہ شریف جانے والوں ذرا دیکھو مصطفیٰ جان رحمت کی سیرت پہ کب عمل کرو گے، ان کے فرمان کو کب سینے سے لگاؤ گے. مدینے سے محبت کرنے والوں مدینے کے یعنی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان عالی شان سے بھی پیار کرنا پڑے گا، ان کو بھی تمہیں سینے سے لگانا پڑے گا. غوث اعظم کے فرمان کو کب اپنے سینے سے لگاؤ گے؟ تم نے غوث اعظم کی سیرت نہیں سنی ہے کیا؟ غوث اعظم کے دیوانے غور کر، غوث اعظم کے چہرے پہ داڑھی تھی. غوث اعظم کے مستانے غور کر، غوث اعظم اسلامی لباس پہنتے تھے. خواجہ صاحب کے مستانے غور کر، خواجہ صاحب نے کبھی کسی کا دل نہیں دکھایا تھا. صابر پاک کے مستانے غور کر، صابر پاک نے کسی کی مینڈ نہیں کاٹی تھی. اللہ اکبر کبیرہ. اندازہ لگائیے ان بزرگان دین کے نقش قدم پہ کب عمل کرو گے؟ مدینے والے مصطفیٰ کے فرمان عالی شان کو کب سینے سے لگاؤ گے؟ مصطفیٰ جان رحمت کی اتباع کب کرو گے؟ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کب کرو گے؟ اور جو مصطفیٰ جان رحمت کی اتباع کرتا ہے، رسول اللہ کی اطاعت کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ والشهداء والصالحین. نبی نے اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے، نبی کی بات مانتا ہے، نبی کی سنتوں کو جو ہے قتل نہیں بلکہ ان کو زندہ کرتا ہے، تو قیامت کے دن جو ہے وہ لاوارث نہیں چھوڑا جائے گا، وہ تنہا نہیں چھوڑا جائے گا، بلکہ وہ نبیوں کے ساتھ ہوگا، وہ رسولوں کے ساتھ ہوگا، وہ صدیقین کے ساتھ ہوگا، وہ شہیدوں کے ساتھ ہوگا، اور جو ان کے ساتھ ہوگا اسی کا بیڑا پار ہوگا. کب کرو گے نبی کی اتباع؟ صرف سنتوں کا قتل کرتے ہیں ہم لوگ، تو صرف سنتوں کا قتل. اندازہ لگائیے آپ. یعنی کہ اللہ اکبر، یعنی کہ انسان جو ہے حج بھی کر رہا ہے، عمرہ بھی کر رہا ہے، لیکن عمرہ کر کے انسان آ گیا ہے، عمرہ حج کر کے انسان آ گیا ہے. اب تو انسان کو سدھر جانا چاہیے، نیکیوں میں آ جانا چاہیے. اللہ اکبر کبیرہ. یعنی کہ اندازہ لگاؤ اللہ تعالیٰ نے مدینہ دکھا دیا، بڑی خوش نصیبی کی بات ہے، لیکن ذرا دنیا سے زیادہ اپنی آخرت کی فکر بھی کر لو. آج تو انسان کو صرف دنیا 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 کے اندر اتنا ڈوب گیا ہے. ارے تو نے قرآن نہیں پڑھا ہے کیا؟ یہ امام صاحب تمہیں جمعے کے دن نہیں بتاتے ہیں کیا؟ عالم صاحب بھی بتاتے ہیں، لیکن بدقسمتی سے ہم تو جمعے کے دن جب جاتے ہیں جب امام صاحب کی آدھی سے زیادہ تقریر نکل جاتی ہے، قرآن کیا کہتا ہے؟ والآخرۃ خیر وابقیٰ، آخرت بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے. اور اللہ فرماتا ہے یہ بات ہم نے صرف قرآن میں بیان نہیں کی ہے کہ آخرت بہتر ہے باقی رہنے والی ہے، بلکہ ان ھذا لفی الصحف الاولیٰ، یہ بات ہم نے پہلے صحیفوں میں بھی بیان کر دی ہے، صحف ابراہیم و موسیٰ، ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں، کہ آخرت بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے. گناہوں سے بچو، ان گناہوں سے ہمیں بچنا پڑے گا. اللہ اکبر کبیرہ. اور آخرت وہ چیز ذرا دیکھو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے یعنی کہ ایک تکیہ لگا کر کے آپ مٹی پہ آرام کر رہے تھے. اس تکیے میں کھجور کی چھال کا تکیہ تھا. خلیفہ دوم فاروق اعظم تشریف لائے. وہ تشریف لانے کے بعد آپ نے عرض کی یا رسول اللہ، قیصر و کسریٰ کے بادشاہ جو ہے نرم نرم بستروں پہ سوتے ہیں، آپ تو مالک جنت ہیں، آپ تو خاتم النبیین ہیں، آپ تو خاتم المعصومین ہیں. یا رسول اللہ آپ جو ہے یعنی کہ ایک کھجور کی چھال کا تکیہ لگا کر کے سو رہے ہیں اور قیصر و کسریٰ کے بادشاہ جو ہے آرام کر رہے ہیں. آقا نے ایک جملہ ایسا فرمایا، حضرت عمر فاروق اعظم کے ذہن میں جو ہلکا سا یہ منفی خیال آیا تھا، حضور کے ارشاد عالی سے سارا منفی خیال ختم ہو گیا. آقا نے فرمایا عمر بات یہ ہے اولئک عجلت لہم طیباتہم ولنا الآخرہ. عمر قیصر و کسریٰ کے بادشاہ اگر
آرام کرتے ہیں تو کیا ہوا؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں دنیا جو ہے، جنہیں نعمتیں جو ہیں دنیا میں ہی عطا فرما دی گئی ہے، اور ہمارے لیے آخرت ہے. سبحان اللہ.